پر وہ قلب حسین بہتر جانتا ہے کہ وارث حسین کو کیا کرنا چاہیے. صبر امام اسی علم کے ساتھ ہے کہ آج چپ ہوں، کل پتا چلے گا کہ تم نے کیا کیا تھا. دیکھو یہ فطرت انسان ہے. تم میں سے جس پر بھی ظلم ہوا ہو اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر میرا خالق عادل ہے تو بدلہ لے گا. صبر کیا حسین اس علم کے ساتھ کہ کوئی آئے گا. حسین ابن علی سے مسلسل احادیث مروی ہیں 12ویں امام کے متعلق. وقت نہیں ہے کہ کس امام نے کیا کہا ہے، یہ ایک تفصیل ہوگی. بسیط کتابیں ہیں. گفتگو ختم ہوئی. شام میں صبر حسینی پر گفتگو ہو رہی تھی. دربار یزید میں صبر حسینی پر گفتگو ہو رہی تھی اور بار بار یہ پوچھا جا رہا تھا کہ حسین بڑے غیور تھے، حسین بڑے شجاع تھے، حسین بڑے صابر تھے. مگر کسی کو یاد ہے کوئی موقع صبر کا کہ جہاں حسین کو کمال صبر پر تم نے پایا ہو؟ کسی نے بڑھ کے کہا امیر میں نہیں، پوری فوج گواہ ہے. صبر کا ایک موقع کہ جو آج تک وہ تصویر آنکھوں میں کھینچ رہے. بادشاہ وقت میں پوچھا وہ کون سا موقع تھا؟ کہ 18 برس کے بیٹے کی لاش. کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اس صبر، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اس صبر کا. اس صبر کا اندازہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب بیٹے کو رخصت کیا تھا امام نے تو جس محبت سے بیٹے کو دیکھا تھا، نانا کا امامہ سر پہ رکھا، نانا کی ابا کاندھے پر ڈالی، نانا کے اسلحے جنگ سے آراستہ کیا، بیٹے کو ساتھ لائے، رکاب کو تھاما، گھوڑے پر سوار اور اس کے بعد ایک مرتبہ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اللہ نے آدم کو مصطفیٰ کیا، نوح کو مصطفیٰ کیا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، آل عمران کو مصطفیٰ کیا. ایک کی ذریت کو ایک کی ذریت پر فضیلت دی. کوئی پوچھے تو حسین سے کہ فرزند رسول یا محرم کی 10ویں کو آخری رخصت دیتے ہوئے جوان بیٹے کو یہ آیت کیسے یاد آئی؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو؟ آئے اصطفیٰ کی تلاوت کی، اللہ نے مصطفیٰ کی، اور جب آیت کو ختم کر چکے تو آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہم اشہد، پروردگار تو گواہی دے، قد برز الیہم غلاما اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. مالک میرے اب ان کی طرف اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں جو گفتار میں، رفتار میں، کردار میں تیرے رسول کے مشابہ. پہلے آیت پڑھی اور اس کے بعد دعا کی اور تیسرا عمل ایک مرتبہ مڑ گئے ابن سعد کی طرف اور کہا اپنا ساتھ قطع اللہ نسلک کما قطع نسلی، اللہ تیری نسل کو منقطع کر دے، تو نے میری نسل کو منقطع کر دے.
تو اندازہ کیا آپ نے؟ امام ہے، حجت خدا ہے، مفترض الطاعہ ہے، امام کے بھی دل میں تمنا تھی علی اکبر کی اولاد کو دیکھوں گا، علی اکبر کی اولاد کو دیکھوں، مگر جب بیٹا چلا تو یقین آ گیا کہ اب بیٹا واپس نہیں آتا۔ یہ تو آغاز تھا، اب اندازہ صبر کا کیجئے۔ جاتے وقت یہ گفتگو تھی، یہ دعائیں تھیں، یہ عمل تھا، نبی کے لباس سے ملبس کیا تھا، کلام مجید کی آیت کی تلاوت کی، دعائیں کی تھی، اور ادھر کمال محبت میں ام لیلہ سے کہا تھا کہ ام لیلہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہو۔ ام لیلہ بالوں کو پریشان کر کے دعا تو کر۔ یہ سب رخصت کا ہنگام تھا، اور ادھر آواز آئی بابا میرا سلام قبول۔ تو اس وقت اہل شام کہتے امیر ہم نے حسین سے بڑھ کے کسی کو صابر نہیں کیا، نہ آہ کی، نہ نالا کیا، نہ روئے، نہ فریاد کی، نہ لاشے کو ڈھونڈا، نہ کسی سے پوچھا میرا اکبر کہاں ہے، بے اختیار چلے اور پیادہ پا چلے۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار گئے تھے، حسین پیادہ پا چلے، تو فوجی بیان کرتے ہیں کہ لشکر والوں نے اپنے اپنے گھوڑے آگے بڑھا دیے تھے اور باغوں کو کھینچ کے ایک مرتبہ یہ دیکھنا شروع کیا تھا کہ دیکھیں 57 برس کا باپ 18 برس کے ڈال کے لاشے پہ کیسے دو چار جملوں کی اجازت دی۔ بڑے اطمینان سے چلے، بڑے سکون سے چلے، سرداران لشکر جھک جھک کے دیکھ رہے ہیں کہ اب حسین کیا کریں گے۔ بیٹے کی لاش نظر آئی اور ایک مرتبہ چلتے ہوئے حسین جھک گئے، اس طرح سے جھکے جیسے کوئی گھٹنوں کے بل چلتا ہے، اور جب نزدیک آئے وضع خط ہوا لا خط، بیٹے کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا، وہ قال ثلاث مرات، اور 3 مرتبہ کہا علی اکبر علی اکبر۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ محمد و آل محمد کا مرحوم کو دوار معصومین میں جگہ عطا کر، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا کر۔ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر کر۔ پروردگار ہم کسی حال میں رہیں دامن آل محمد ہاتھ سے نہ چھوٹے، تاجیل فرما۔